وقت سے پہلے ہمارے ساتھی عمر چیمہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی عوام کو میڈیا سے اور عدلیہ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. ہمیں خود پارلیمنٹ سے بھی ابھی تک بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ پاکستانی عوام کا ایک منتخب ادارہ ہے. یہ جو فیصلے کرتی ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن بات ابھی ہم کر رہے ہیں میڈیا کی. تو میڈیا سے آپ کو توقعات تو بہت وابستہ ہیں، لیکن جو ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ذرا اس ایک چھوٹے سے پرومو میں دیکھیے. ہم جو تاریک راہوں میں مارے نہ رسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جاں گما کر تیری دلبری کا بھرم. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. 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 اور قاتلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم بھی ان تاریک راہوں میں مارے جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ان تاریک راہوں کے آخری سرے پہ ہمیں کچھ روشنی نظر آتی ہے، اور اس روشنی کو ہم نے اپنے خون سے جلا بخشنی ہے. وہ روشنی کا چراغ جو ہے اسے ہم اپنے خون سے جلائے رکھیں گے. تم مارتے جاؤ، ہم مرتے جائیں گے، لیکن جو روشنی کا چراغ ہے، جو سچ کا چراغ ہے، اسے بجھنے نہیں دیں گے. آخر میں شکست تمہیں ہوگی. خوشبخت آپا، تاریک راہوں میں بہت سے لوگ مارے گئے اور شاید ہم بھی مارے جائیں، لیکن روشنی جو ہے، روشنی، امید کی روشنی، وہ ہمیں اس کی تلاش ہے. ہمیں کچھ نظر آتی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حامد میر صاحب، ایک تو من حیث القوم ہماری یادداشت بہت کمزور ہے. میں تھوڑا سا ابھی جو میڈیا کی بات ہو رہی تھی اور یہ ذکر آیا تھا کہ جی کہا جاتا ہے کہ میڈیا یہ سب کچھ کیوں دکھاتا ہے، یہ باغی ہیں، غدار ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ سن 92 میں، سن 98 میں جب اس طرح آپ کے پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، میڈیا آزاد نہیں تھا، اس وقت 15,000 متحدہ کے ہی ماورائے عدالت قتل ہوئے. کس کا نام آیا؟ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں، ہم نے پیش کر دیں، لیکن کس کو اس طرح دکھایا گیا؟ اس وقت تو اس کا بالکل ہی دوسرا رخ پیش کیا گیا. تھینکس ٹو میڈیا کہ میڈیا کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اویئرنیس دیتے ہیں آپ لوگوں میں. لیکن یہاں ایک بات کی جو کسر، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹنل کے اس کنارے پہ آپ کو کہیں روشنی نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن ان ہاتھوں میں نظر آتی ہے جو ہاتھ ابھی اپنے آپ کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے دنیا میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، چھوٹے چھوٹے سے واقعات پر دنیا میں انقلاب آ گئے، ان ملکوں کی تاریخ بدل گئی اور پلٹ گئی. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے الطاف حسین بھائی نے جب یہ کہا کہ ایک انقلاب ہے جو پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کیا اچانک انقلاب آ گیا، یہ کہاں سے انقلاب کی بات ہو گئی؟ کیا یہ وہ باتیں نہیں؟ ہمارے ہاں تو پھر ہم کیا اتنے بے حس ہیں؟ کیا ہم اتنے سرد ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی امید کی کرن نہیں ہے کہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں؟ جس دن یہ پاکستانی قوم اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی حامد میر صاحب، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہیں بجلی کی وجہ سے، کہیں گیس کی وجہ سے، کہیں کسی اور وجہ سے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں نا، یہ جس دن ایک ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے گی، اس دن وہ پوری ٹنل روشن ہو جائے گی. آپ دوسرے کنارے کی بات کریں، مجھے تو وہ پورا راستہ ہی بہت خوشگوار لگ رہا ہے. کیا یہ بات پہلے اگر چیمہ صاحب کچھ بات کریں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ایک مجموعی بے حسی ہے ہماری قوم میں، جو صحافیوں میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے. اس ملک میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کا بھی گورنر قتل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر صفوں میں بھی جو اتحاد کا فقدان ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا چیمہ صاحب، ہمارے لفظ روزانہ پکڑے جاتے ہیں، ہمارے لفظ بہت سے لوگ روزانہ پکڑتے ہیں. تم نے یہ لفظ غلط بول دیا، تم نے وہ بات غلط کہہ دی، لیکن
جو ظالم ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جا رہا ہم سے؟ کیا اس کے ذمہ دار ہم سب خود نہیں ہیں کہ ہم نے ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ہم ظالم کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے؟ میر صاحب وہ ایک کہتے ہیں کہ کرائسس ان اے اسٹیٹ از ناٹ ڈیو ٹو دی وائلنس آف بیڈ پیپل، اٹ از ڈیو ٹو دی سائلنس آف گڈ پیپل. کہ کسی ریاست میں جو بحران آتا ہے وہ برے لوگوں سے جو ایک وہ تشدد کرتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے آتا ہے. جی یہ بہت بری چیز ہے اور یہ جان لیوا چیز ہے. ہماری ایک اوور آل جو ایک سوسائٹی میں ایک دیکھیں دو چیزیں ہیں.